بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی کس قدر اونچی ہے کہ وہ زندوں سے مردے اور مردوں سے زندوں کو پیدا فرما دیتا ہے، علماء سے جہلاء اور جہلاء سے علماء پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی شان بے نیاز ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منافقوں اور کافروں کے ہاں خالص مومن اور مومنین کے ہاں کافر و منافق و گستاخ پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی بیسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، جیسا کہ ابو جہل و عبداللہ بن ابی کے بیٹوں کے ایمان قبول کرنے کے واقعات ہیں کہ رب تعالیٰ نے انہیں ہدایت کاملہ سے سرفراز فرمایا اور وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ پا گئے۔ اس کی ایک مثال پیغمبر خدا حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی ہے، جس کا نام بعض روایات کے مطابق وائلہ تھا اور وہ کافرہ تھی۔ اسی طرح پیغمبر خدا حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی واہلہ بھی کافرہ تھی، اور ان دونوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی سورہ تحریم میں یوں فرمایا ہے، یعنی اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے نوح کی عورت اور لوط کی عورت کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، بس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ دونوں عورتیں دراصل ایمان کو ظاہر کرتی تھیں اور کفر دل میں چھپاتی تھیں۔ ان دونوں نے پیغمبران خدا کے خلاف اپنی قوم کے لوگوں کی مدد کی، جس کی وجہ سے یہ جہنم کی حقدار ہوئیں۔ اس کے برعکس حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا کی ذات اقدس ہے کہ باوجود کہ آپ فرعون کے گھر میں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت ایمانی سے ہمکنار فرمایا اور اپنی خاص رحمتوں میں جگہ عنایت فرمائی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے قبول اسلام کا واقعہ انتہائی دلچسپ و ایمان افروز ہے، لیکن تفاسیر میں ہے کہ فرعون کے دربار میں حضرت آسیہ کے علاوہ ایک اور خاتون ایسی تھی کہ جس نے سیدہ آسیہ سے بھی پہلے اسلام قبول فرما لیا تھا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ اس خوش قسمت خاتون کے بعد ہی آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ چنانچہ ربیع بن انس ابو العالیہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرعون کے خزانچی کی بیوی کے قبول ایمان کے بعد ایمان قبول کیا، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ فرعون کے خازن یعنی خزانچی کی بیوی فرعون کی لڑکی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر اچانک زمین پر گر گئی۔ جیسے ہی کنگھی زمین پر گری، خازن کی بیوی کے منہ سے بے اختیار نکلا، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہلاک ہو۔ فرعون کی لڑکی نے یہ الفاظ سنتے ہی خازن کی بیوی سے پوچھا، کیا تمہارا خدا میرے باپ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ خازن کی بیوی نے برملا کہا، میرا خدا وہ ہے جو نہ صرف تیرے باپ کا بلکہ ہر شے کا بھی رب ہے۔ فرعون کی لڑکی نے خاتون کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو فوراً ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ خازن کی بیوی کہاں یہ برداشت کرتی تھی، آپ نے بھی اس کے جواب میں ایک تھپڑ فرعون کی لڑکی کے منہ پر دے مارا۔ فرعون کی لڑکی نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے باپ کو سب معاملہ صاف صاف بتا دیا۔ فرعون ملعون تو پہلے ہی ایسے افراد کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ جو خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ بس جیسے ہی اسے خازن کی بیوی کے بارے یہ معلوم ہوا تو اس نے اسے فوری گرفتار کر کے اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ جب خازن کی بیوی کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا گیا تو فرعون پوچھنے لگا، کیا تم میرے علاوہ بھی کسی رب کی عبادت کرتی ہو؟ اس نیک خاتون نے کہا، ہاں، میں اسی رب کی عبادت کرتی ہوں جو کہ میرا، تمہارا اور ہر شے کا رب ہے۔
فرعون یہ سنتے ہی غضبناک ہو گیا اور حکم دیا کہ اس کے پاؤں میں کیل گاڑے جائیں اور اس پر سانپ چھوڑ دیا جائے۔ بس فرعون کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا، اور پھر اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ طرح طرح کی اور بھی اذیتیں دی گئیں۔ پھر ایک دن فرعون اس خاتون کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، اب بتا تیرا رب کون ہے؟ خاتون نے جواب دیا، میرا آج بھی جواب وہی ہے جو پہلے تھا۔ فرعون اس پر مزید بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، اس کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کر دو۔ خاتون نے جواب دیا، تم جو چاہو کر لو، لیکن میں اپنے رب کا نام لینا نہیں چھوڑوں گی۔ منقول ہے کہ جب اس خاتون کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کیا گیا تو خدا کے حکم سے بیٹے کی روح سے آواز آئی، اے اماں جان، آپ کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے ایسا ایسا اجر و ثواب ہے۔ پس خازن کی بیوی کے عزم میں اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے دیکھ کر بھی ذرہ برابر لغزش نہ آئی، اور وہ ثابت قدمی سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتی رہی۔ یہ سب منظر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ چند دن گزرے کہ فرعون ایک مرتبہ پھر اس کے پاس آیا اور پھر وہی سوال کرنے لگا۔ خاتون نے پھر وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا، حتیٰ کہ فرعون بدبخت نے اس خاتون کے دوسرے لڑکے کو بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کروا دیا۔ جب خاتون کے دوسرے لڑکے کی روح پرواز کی تو اس میں سے بھی وہی آواز آئی جو پہلے آئی تھی۔ یہ آواز بھی اللہ کے حکم سے حضرت آسیہ کو سنائی دی۔ پھر جب اس خاتون کو اذیتیں دے دے کر شہید کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ثواب اور منزل و کرامت کو، جو کہ اسے جنت میں اس کے بدلے عطا کی گئی تھی، حضرت آسیہ پر آشکار فرما دیا، جس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئیں۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اس وقت ایمان لے آئی تھیں کہ جب خازن کی بیوی کے دونوں بیٹوں کو شہید کیا گیا تھا۔ الغرض یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا ایمان اور پختہ ہو گیا، اور جب فرعون کو آپ کے ایمان کی خبر ہوئی تو اس ملعون نے آپ کو بھی طرح طرح کی اذیتیں دے کر شہید کروا ڈالا۔ دوستو، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر و مطلق ہے۔ وہ جب چاہے، جس طرح چاہے اور جس وقت چاہے ویسا ہی رونما ہو جاتا ہے۔ یہ ہم پر اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی قدرت کے حصار میں رکھا ہوا ہے۔ دعا ہے رب تعالی ہمیں اپنے حبیب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و توفیل تا دم آخر ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔